اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے اور ہم اس کی مخلوق۔ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تخلیق کا تعلق ہے۔ اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے اور اس تخلیق کی بنیاد محبت ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز اس وقت تیار ہوتی ہے جب اس میں محبت ڈالی جاتی ہے، وہ چاہے مالک کل کائنات کا بنایا ہوا شاہکار انسان ہو یا کسی بچے کی بنائی ہوئی کاغذ پر تصویر، ہر چیز کی تخلیق محبت سے ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے انتہا محبت سے تخلیق کیا ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے دو تعارف رحمان اور رحیم ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ آخر یہ دونوں نام شروع میں ہی کیوں ہیں؟ بعض مفسرین کرام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ ان دونوں الفاظ کے ماخذ میں رحم آتا ہے اور رحم مادر یہ وہ مقام ہے جہاں سے زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب یہاں پر انسان ہوتا ہے تو اس کو تقاضے اور تمنا کے بغیر ملتا ہے۔ جب ہماری تخلیق شروع ہوتی ہے تو ہمیں ہماری ضرورتوں کے مطابق رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے اور ہماری نشو و نما کے اسباب بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہماری زبان پر الفاظ آنے سے پہلے ہی وہ ہمیں رزق عطا کرتا ہے اور ہماری تمنا کے بغیر ہماری ضروریات پوری کرتا ہے۔ ماں کو ہم سے بہت محبت ہوتی ہے اور ہمارے رونے کا ہر سبب جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے اظہار کے لیے ماں کی محبت کا حوالہ دے کر فرما دیا کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں۔ کہاں ایک ماں کا پیار نہیں سنبھالا جاتا اور کہاں 70 ماؤں کا پیار۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا وہ رب کیسے چاہے گا کہ اس کا بندہ بھٹک جائے، پستیوں میں چلا جائے یا پھر گمراہ ہو جائے؟ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ بندہ خود اپنے آپ کو گمراہ کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف پلٹ آئے تاکہ میں اس کو ہدایت دوں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کے لیے ضروری ہے کہ دین کو سطحی حد تک نہیں بلکہ پوری طرح سمجھا اور اس پر عمل کیا جائے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کا مرکز و محور اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر ہماری عبادت، سجدے، ہمارا صوم و صلات اور حج و عمرے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں ہیں تو پھر یہ عبادات کسی کام کی نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کی تجدید نہیں کرتے، ہم اس ذات کو بھول جاتے ہیں جو بن مانگے عطا کرتی ہے۔ جب ہم بھول جاتے ہیں تو پھر عبادات کی روٹین تو ہوتی ہے لیکن ان میں نیت کی کمی رہ جاتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے؟ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، جتنا تم اللہ تعالیٰ سے راضی ہو اتنا اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے۔ زندگی میں سب چیزیں 100% نہیں ہو سکتی، ہمیں کچھ چیزیں قبول کرنا ہوتی ہیں۔ جو چیزیں قبول کرنی ہو ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر قبول کرنا چاہیے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ پہلے کے مقابلے میں ہمارے پاس زیادہ آسائشیں موجود ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود زبانوں پر شکوے ہیں۔ اس کی ایک وجہ دین کے متعلق ہمارے غلط نظریات ہیں۔ ہمیں اپنے نظریات کو قرآنی حوالوں سے دیکھنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک اور مال و اولاد کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ان لوگوں پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہے اور یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155۔ ہماری زندگیوں کے بارے میں ہمیں سب کچھ پہلے سے قرآن پاک میں بتا دیا گیا ہے کہ ساری مرضی ہماری نہیں ہوگی، ساری چیزیں ہمارے مطابق نہیں ہوں گی۔ جب سب کچھ ہمارے مطابق نہیں ہونا تو پھر کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہا جائے؟ ہم ان آزمائشوں پر پورا نہیں اترتے اور کہتے رہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے۔ یہ ایک مزاج ہے اور اس مزاج کا نام شکوہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہمیں اس مزاج کو بدلنے اور شکوے کی جگہ شکر لانے کی ضرورت ہے۔ ایاز محمود غزنوی کا انتہائی فرما بردار غلام تھا۔ وہ اس قدر فرما بردار تھا کہ محمود و ایاز کا محاورہ بن گیا۔ ایک دفعہ محمود غزنوی نے اپنے دربار میں اپنے وزیروں اور مشیروں کو بلایا اور انہیں اپنے ہاتھ سے خربوزہ کاٹ کر دیا اور کہا کہ اس کو کھاؤ اور بتاؤ کہ یہ کیسا ہے۔ ایک مشیر نے ابھی منہ میں ڈالا ہی تھا کہ اگل دیا اور برا سا منہ بنا لیا۔ دوسرے نے بھی ایسا ہی کیا، تیسرے نے بھی ایسا ہی کیا، غرض سب نے ایسا ہی کیا۔ جب ایاز کے پاس خربوزے کا ٹکڑا آیا تو اس نے مسکراتے ہوئے اس کو کھا لیا۔ محمود غزنوی نے سب سے پوچھا، بتاؤ یہ خربوزہ کیسا تھا؟
سب نے جواب دیا کہ اتنا کڑوا خربوزہ زندگی میں ہم نے کبھی نہیں کھایا۔ جب ایاز سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ اتنا مزیدار خربوزہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا۔ محمود غزنوی نے کہا، یا تو تم جھوٹ بول رہے ہو یا پھر یہ سب، میں ان کو مانوں یا تمہیں؟ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، حقیقت تو یہی ہے کہ یہ پھل کڑوا ہے، لیکن میں نے آپ کے ہاتھوں سے اتنے میٹھے پھل کھائے ہیں، اس لیے میرا دل نہیں چاہا کہ میں آپ کو کہوں کہ یہ کڑوا ہے۔ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں، اتنی کرم نوازیاں، اتنی آسانیاں اور اتنا فضل ہوتا ہے جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود بجائے شکریہ ادا کرنے کے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری محنت کا صلہ ہے۔ دوسری طرف اگر ہمیں تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو ہم فوری طور پر شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ راضی رہنا ایک طرز فکر اور طرز زندگی کا نام ہے، اسی کو اپنانا اور راضی رہنا چاہیے۔ ہم اس دنیا میں محدود زندگی لے کر آئے ہیں اور غور طلب بات یہ ہے کہ اس محدود زندگی میں جتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو جائیں وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کم ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت لامحدود ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، اگر تم سچی توبہ کر کے میری طرف ایک قدم اٹھاتے ہو تو میں 10 قدم تمہاری طرف آؤں گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تصور سے واقفیت ہوتی ہے تو پھر ایمان متزلزل نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو گناہ کیے جاتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سچی توبہ کا مطلب تو گناہ سے دوری ہے۔ جب بندہ سچی توبہ کے ساتھ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ مددگار ہوتے ہیں۔ لوگوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو بہت زیادہ عبادت کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان میں تکبر پایا جاتا ہے۔ عبادت تو عاجزی پیدا کرتی ہے، عبادت زبان میں مٹھاس پیدا کرتی ہے، عبادت سجدے کی طرف لے کر جاتی ہے، عبادت جھکنا سکھاتی ہے۔ وہ گناہگار جو اس کی رحمت سے نا امید ہو گیا، اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہو سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 152۔ تم میرا تذکرہ کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا۔ حدیث قدسی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم اور کریم ہے، کہاں ہم اور کہاں وہ ذات جو مالک کل کائنات ہے اور اپنے بھٹکے ہوئے بندوں کے انتظار میں رہتی ہے۔ اس سے تعلق خاص دنوں اور راتوں کا محتاج نہیں ہوتا، یہ تو دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ بھٹکنے یا گمراہ ہونے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ وابستہ رہا جائے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہو کر اس کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ تذکرہ اس محبت کو بڑھا دیتا ہے۔ آج ہی سے پہلا قدم محبت کا ضرور اٹھائیں، 2 نفل اس محبت کے نام کریں، چند آنسوں اس محبت کے نام کریں، سجدہ وفا کریں، جو اس بات کا اعلان ہو کہ میرے مالک آج اور آئندہ زندگی میں میری ترجیح اول آپ ہی ہیں، اور اس ذات کریم سے اپنے روابط استوار کریں۔ اس بارے میں ایک جگہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باقی سے تعلق بقا کی طرف لے جاتا ہے اور فانی سے تعلق فنا کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ اقتباس قاسم علی شاہ صاحب کی کتاب گفتگو سے لیا گیا ہے۔